الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو ان تمام بچوں اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کو توفیق دی کہ وہ حفظ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ کر سکیں، اور وہ چھوٹے بچے جو نے ناظرہ اور باقی طالب علم جو اس مدرسے میں یا جہاں بھی دین کی تدریس کے لیے محنت کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو یہ مبارک کرے یہ گھڑیاں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا کی۔ اور اس سے زیادہ مبارکباد کے مستحق وہ والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کو، اپنے لخت جگر کو اپنے سے اتنا دور دین کی تعلیم کے اصول کے لیے بھیجتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام لوگوں کو بھی مبارکباد پیش کروں گا اور ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ جنہوں نے اس ادارے کی معاونت میں اپنا کوئی وقت دیا، اپنا کوئی سرمایہ دیا، کیونکہ انہی کی کوششوں سے یہ ادارے چلتے ہیں اور وہاں پہ اس طرح دین کے طالب علم آتے ہیں اور دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح پہلے صاحبزادہ نجم الحسن صاحب فرما رہے تھے کہ میں تھوڑی دیر پہلے کمرے میں ان سے بات کی، تو ان مدارس کو بنانے کے لیے جو ایک میری سوچ تھی، جو ایک خیال تھا کہ ہمارے اس جدید دور کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم دو انتہا پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک دنیا کے وہ طالب علم جو کہ دنیاوی علوم تو حاصل کرتے ہیں لیکن دین سے بہت دور ہیں، اور ایک وہ لوگ جو کہ دینی مدارس میں علم حاصل کرتے ہیں، ان کو دنیا کا نہیں پتہ۔ میں ایک مسلکی اس سے ہٹ کے کہ مسلک کس کا کیا ہے، لیکن میں آپ کو ایک تھوڑا سا فرق بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک سوشل میڈیا پہ مختلف علماء کو بھی سنتا ہے، مختلف چیزیں آبزرو بھی کرتا ہے۔ تو میں ان لوگوں سے بالخصوص یہ بات کر رہا ہوں کہ جو سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں، کہ ہم سوشل میڈیا پہ ان علماء کو بھی سنتے ہیں، ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو صرف دینی تعلیم تک محدود رہے، اور دینی ان کے بڑے درجات ہیں، ان کے پاس بہت علم ہے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر میں چند ایک نام لوں گا، میں اس سے بالکل قطعاً مجھے کافی ساروں کے ساتھ بہت زیادہ اختلاف ہوگا، ان کے جو علم ہے اس کے ساتھ، ان کا جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ، میں اس پہ بحث نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اگر آپ ڈاکٹر طاہر قادری کو دیکھ لیں، آپ ڈاکٹر اسرار کو دیکھ لیں، آپ ذاکر نائک کو دیکھ لیں، وہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی جو بات ہوتی ہے وہ اس جدید دور کے علوم کے ساتھ وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو بات میں دین کی بھی سمجھا رہا ہوں تو وہ کس طرح ممکن ہے۔ آج کل کے دور میں دین سمجھانے کے لیے جب تک آپ کو دنیا کا علم نہیں ہوگا، جب کوئی شخص آپ سے سوال کرے گا، سائنٹیفک سوال کرے گا، اور آپ اس سائنس کی کسی چیز کو دین کے حساب سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، وہ تبھی ممکن ہے جب آپ کو دنیا کا علم ہو۔ تو آج کل کے دور میں دین کو سمجھنے کے لیے بھی دنیا کی ضرورت ہے، دنیاوی علوم کی ضرورت ہے۔ باقی اس معاشرے میں ایک اچھا انسان وہی ہو سکتا ہے کہ جو سب سے پہلے دین کو جانتا ہو، وہ اپنا اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھتا ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا کا بھی علم ہو، تو وہ ہر ایک فیلڈ میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو ایک بنیادی ہماری کوشش ہے کہ ہم ایسے ادارے، اب تو ہماری ابتدا ہے، ابھی ہم نے بہت سارا کام کرنا ہمارا باقی ہے، ابھی کورس اس کے مرتب کرنا باقی ہیں، ابھی اس کے بہت سارے جو کام ہیں وہ رہتے ہیں، لیکن ایک بعض دفعہ ضروری نہیں کہ ایک انسان اپنی زندگی میں وہ سب کچھ حاصل کر لے کہ جو اس کا مقصد ہو۔ بعض دفعہ ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے نسلیں لگ جاتی ہیں، تیسری چوتھی نسل جا کے اس مقصد کو حاصل کر لیتی ہے، کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو الحمدللہ ابتدا میں نے کی ہے۔ دعا یہ ہے کہ یہ ادارے جس مقصد کے لیے بنائے گئے ہیں اور جو علم ہم یہاں پہ ان طالب علم کو دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مجھے، میرے بیٹے کو، پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی نسل لکھی ہے تو اس کو یہ توفیق دے کہ وہ ان اداروں کو جو میرا مقصد ہے وہاں تک پہنچا سکے،
اور میں آپ کو ایک صرف اور فرق بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس اکثر اساتذہ وہ ہیں کہ جب پہلے دن ہم نے یہ ادارہ شروع کیا تو تب سے ہمارے ساتھ ہیں. میں ان کا بھی مشکور ہوں کہ ان کی محنت اور انہوں نے جو دن رات اس ادارے کی خدمت کی اور اپنا وقت دیا، تو اس کا یہ نتیجہ ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے تدریس ہو رہی ہے. تو ان سے میں نے پہلے دن ایک بات کی تھی. میں نے کہا جی مجھے اس ادارے سے انسان چاہیے، ایک اچھا انسان جو اس ادارے میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں سب سے پہلے وہ ایک اچھے انسان بنے، کہ جب وہ واپس اپنے گھروں پہ جائیں، اپنے گاؤں میں جائیں، اور جب وہ واپس وہاں جائیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کسی ایسے ادارے سے انہوں نے پڑھا ہے کہ جو ایک واضح فرق بتاتا ہے. یعنی یہ جو بچے یہاں پہ پڑھیں، ظاہر ہے انہوں نے یہاں پہ رہنا ہے، انہوں نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، انہوں نے احادیث بھی پڑھنی ہے، انہوں نے دین سے متعلقہ جتنے بھی علوم ہیں ان کو بھی پڑھنا ہے اور دنیاوی علوم بھی سیکھنے ہیں. اور یہ کافی اداروں میں یہ چیز پڑھائی بھی جاتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے کہا میں جو چیز چاہتا ہوں کہ یہاں سے جو بچہ نکلے وہ ایک اچھا انسان بھی ہو. جب وہ اپنے گھر جائے، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں میں جائے تو وہ ایک واضح فرق بتائے کہ میں کسی ایسے ادارے سے پڑھا ہوں جنہوں نے ہماری کردار سازی بھی کی ہے، جنہوں نے ہمیں معاشرے کے لیے ایک فعال اور اچھا انسان بھی بنایا ہے. تو الحمدللہ ہمارے اساتذہ اس چیز پہ بڑی محنت کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے اس کا کافی جگہ سے فیڈ بیک ملا کہ کچھ طلباء جو یہاں پڑھتے ہیں جب وہ واپس اپنے گھروں میں گئے ہیں تو وہاں پہ ان کے والدین نے مجھ سے یہ بات کی ہے کہ ہمارا بچہ پہلے کسی اور مدرسے میں پڑھتا تھا، تو وہاں سے جب یہ گھر آتا تھا تو اس طرح کا سلوک نہیں ہوتا تھا ہم والدین کے ساتھ یا باقی بہن بھائیوں کے ساتھ یا اپنے محلے اور گاؤں میں. لیکن جب یہ وہاں سے کچھ عرصہ رہ کے آئے ہیں تو اب ان میں ایک واضح فرق ہے. تو میں اپنے اساتذہ کو اس بات پہ بھی مبارکباد دوں گا، اور میں ان تمام معاونین کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ جو ہمارے مدرسے کے ساتھ کافی عرصہ سے اس کی خدمت کر رہے ہیں، مالی طور پہ بھی، اور باقی بھی کچھ ایسے بھی ہمارے معاونین ہیں کہ جو اس مدرسے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے بھی ہماری معاونت لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا اجر اس دنیاوی خیر و برکت کی صورت میں دے، اور قیامت والے دن ان کے بخشش کے وسیلوں میں سے ایک وسیلہ بنے. اور میں دعا گو ہوں تمام اس حاضرین اور مجلس کے لیے بھی کہ جو اس مدرسے کے اس پروگرام میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا آنا، یہاں بیٹھنا بھی اپنے درگاہ میں قبول فرمائے، سننا سنانا بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر سکیں. ہم اپنے ناتواں جتنی بھی ہماری ایک طاقت ہے اس میں کوشش ہمیشہ انسان کو کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سے کبھی بھی نتیجہ نہیں مانگتا، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کوشش مانگتا ہے. تو ہم سب اپنی طاقت سے، اپنے وسائل سے ہم جتنا بھی دین کی خدمت کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب میں یہ سوچ عطا فرمائے کہ ہم دین کی خدمت کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہم کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے جس بندگی کے مقصد کے لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلائے.